بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل ایک بحث چل رہی ہے اور وہ بحث جو ہے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ہیرو متصور ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں آج کل دو طرح کی آراء سامنے آ رہی ہیں۔ ایک وہ حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلمانوں کے ہیرو ہیں، جیسا کہ مشہور و معروف ہے، اور دوسرے وہ حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ہیرو نہیں ہیں مسلمانوں کے، اور وہ چونکہ حجاج بن یوسف کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے اس لیے ان کی یہ جو مہم ہے اسے بھی وہ مشکوک ٹھہراتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں وہ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور کچھ دیگر حضرات نے یہ روایت نقل کی ہے کہ عطیہ الوفی جو ایک مشہور تابعی ہیں، ان کے بارے میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب و شتم کراؤ، اگر یہ نہ مانے تو پھر انہیں کوڑے لگاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے ایسا ہی کیا محمد بن قاسم نے، اور پھر انہیں کوڑے بھی لگائے۔ اس طرح کی روایات یا ان کو تسلیم کرنے کے حق میں جو دلیل قائم کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، منہج دو ہیں اصولی طور پر۔ ایک منہج یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بلا سند متصل اور محدثین کے اصولوں پر پرکھے بغیر کتابوں میں لکھی ہوئی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اگر یہ منہج ہے تو پھر ہر جگہ یہی منہج ہونا چاہیے، مگر اس صورت میں ہمیں اپنے علوم و فنون کے ایک بہت بڑے حصے سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اور دوسرا منہج یہ ممکن ہے کہ جن کتابوں کو اپنے فن میں معتبر مانا گیا ہے ان میں لکھی باتوں کو اصلاً تو قابل تسلیم سمجھا جائے، مگر دو بڑے استثناءات کے ساتھ۔ ایک یہ کہ حدیث رسول میں پھر بھی احتیاط برتی جائے اور جس کے اصول اپنی جگہ مدون ہیں، اور دوسرے جہاں دیگر قرائن یا متعارض اقوال وغیرہ قبول کرنے میں تردد پیدا کریں وہاں مزید تحقیق کر لیں، توقف کر لیں یا اسے رد کر لیں، عام حالات میں قبول کر لیں۔ اس کا اصل جواب تو مورخین حضرات ہی دیں گے کہ تاریخی اعتبار سے ان روایات کی کیا حیثیت ہے اور کیا حیثیت نہیں ہے۔ بطور طالب علم جو کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم تھوڑا سا یہاں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، دو علم ہے، ایک تاریخ اور ایک حدیث۔ حدیث میں جس درجے کی احتیاط برتی گئی، جس درجے کی جہاں وہ اصول وضع کیے گئے، اس درجے کی احتیاط، اس درجے کے اصول وہ تاریخ میں نہیں برتے گئے۔ تو تاریخ کا درجہ نچلے درجے کا ہے اور حدیث کا درجہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حدیث کے فن میں، حدیث کے وہاں جو اصول ہیں اعلیٰ درجے کے، اور جو تاریخ کے لیے ہیں وہ کم درجے کے۔ اب ہم آپ کے سامنے ایک مختصر سا رکھتے ہیں کہ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایسی ہے کہ ان پر جرح بھی ہوئی ہے اور تعدیل بھی ہوئی ہے۔ اب ان پر جرح کرنے والوں میں بڑے ایسے حضرات کا نام شامل ہے جو معتبر ہیں، مثلاً ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن زبیر الحمیدی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر جو ائمہ ہیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جو امت میں معتبر مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے کسی نہ کسی درجے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جرح کی ہے، اور ایسے حضرات بھی ہیں بہت زیادہ جنہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعدیل کی ہے۔ اب جب فیصلہ کرنا ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جرح معتبر ہوگی یا تعدیل معتبر ہوگی، کس چیز کو معتبر مانا جائے، اب جب اس بحث میں یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ قول فیصل کیا ہوگا، تو اس سلسلے میں کچھ حضرات کے اقوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ امام شمس الدین السخاوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے ایسے ائمہ پر جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کے خلاف انہوں نے کوئی جرح بیان کی ہے، تو وہ کہتے ہیں اگرچہ ان کے مقاصد اچھے بھی ہیں مگر پھر بھی ان کی پیروی سے اجتناب کیا جائے۔ یعنی ایسے حضرات جن کی تقلید کی جاتی ہے اور ان کے خلاف جو ہے جرح کرنے والے وہ اگرچہ معتبر ہوں لیکن پھر بھی ان کے کلام سے اجتناب کیا جائے۔ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء اہل نقل میں جس کی عدالت مشہور ہو اور ثقاہت و امانت میں جس کی تعریف عام ہو، اس شہرت کی بنا پر اس کے بارے میں صراحتاً انفرادی تعدیل کی حاجت نہیں۔ یعنی جس آدمی کی شہرت معروف ہو، اس کی ثقاہت معروف و مشہور ہو، تو اس کے بارے میں ضروری نہیں ہے کہ عدالت ثابت کرنے کے لیے انفرادی طور پر ہم کسی کا قول ڈھونڈتے رہیں اور ان سے انفرادی تعدیل کی ہمیں ضرورت پیش آئے کہ فلاں آدمی اس امام کی تعدیل بھی کرے ہی کرے۔ اسی طرح حافظ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن ائمہ کو امت نے اپنا امام بنایا ہو ان پر کسی کی تنقید معتبر نہ ہوگی۔ اور اسی طرح مشہور شافعی عالم علامہ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں حق بات یہ ہے کہ جس شخص کی امامت و عدالت ثابت ہو
اس کی مدح و تزکیہ کرنے والے زیادہ ہوں اور اس پر جرح کرنے والے شاذ و نادر ہی ہوں، تو یہاں پر یہ بات اس کی دلیل ہوگی کہ یہ جرح مذہبی تعصب یا کسی اور وجہ سے کی گئی ہے۔ تو ہم ایسی شخصیت کے بارے میں جرح پر توجہ نہیں دیں گے بلکہ عدالت کو ہی معیار بنائیں گے، ورنہ اگر یہ دروازہ ہم نے کھول دیا یا جرح کو علی الاطلاق ترجیح دینے لگے تو پھر ائمہ میں سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے کوئی بھی امام ایسا نہیں گزرا جس پر کسی نہ کسی نے طعن و تشنیع کر کے اپنے لیے ہلاکت کا سامان مہیا نہ کیا ہو۔ اسی طرح علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب دفاع کیا تو اس دفاع میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی، جنہوں نے ان کی توثیق کی اور جنہوں نے ان کی تعریف کی، ان کی تعداد ان کے بارے میں منفی گفتگو کرنے والوں سے زیادہ ہے۔ یہاں تک کی جو بحث ہے، یہ جو عبارات آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان سے کیا نتائج اخذ ہوتے ہیں؟ محض اقوال جرح کا پایا جانا ہی کسی ایسی مسلمہ شخصیت کو مجروح نہیں کر دیتا۔ پہلا نتیجہ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کئی اقوال جرح پائے گئے ہیں لیکن اس سے وہ مجروح نہیں ہوتے۔ دوسرا، جن ائمہ کی عدالت مسلم ہو ان کے خلاف ناقدین اگرچہ امت کے معتبر لوگ ہوں، ان کی جرح قابل التفات نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھ لیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جن لوگوں نے جرح کی ہے، خود ائمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی جرح قابل التفات نہیں ہے۔ اچھا، جس کی عدالت مشہور ہو اور امانت و ثقافت میں جس کی تعریف عام ہو، اس شہرت کی وجہ سے انفرادی تعدیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ جس آدمی کی امامت اور اس کی ثقافت مشہور و معروف ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کسی انفرادی آدمی سے، کسی انفرادی امام سے اس کی تعدیل بھی ضروری ہو۔ بس اس کی ثقافت مشہور و معروف ہے تو انفرادی تعدیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بات آ گئی کہ جن کو امت امام بنا لے ان پر کسی کی تنقید معتبر نہیں ہوتی، اگرچہ وہ بذات خود معتبر بھی ہوں۔ جس کے مادحین و تزکیہ کرنے والے زیادہ ہوں اور جرح کرنے والے نادر ہوں تو ان کی جرح یا مذہبی تعصب پر مبنی شمار ہوگی یا پھر کسی اور وجہ پر، بہرحال معتبر نہیں ہوگی۔ یہاں پر یا پھر کسی اور وجہ پر، یہ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ دیکھیں بعض ایسے حضرات ہو سکتے ہیں جو بعض دفعہ جرح مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ وہ جرح کسی اور وجہ سے کر سکتے ہیں، عدم علم کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ جرح کی اور بعد میں خود ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم اپنی باتوں سے رجوع کرتے ہیں اور جو ہم نے جرح کی ہے وہ عدم علم کی وجہ سے کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادحین کی کثرت اسی طرح مادحین کی کثرت جارحین کو نظر انداز کروا دیتی ہے۔ اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ معتبر ائمہ کی جرح و نقد ہونے کے باوجود عدالت مسلم و مشہور رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی آدمی کی امامت اور عدالت مشہور ہو اور کوئی یہ اعتراض کرے کہ ہم ان کی عدالت اور امامت کو مشہور تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ان کے خلاف فلاں امام کی جرح پائی جاتی ہے۔ جب ان کی جرح پائی جاتی ہے تو ان کی عدالت مشہور کیسے ہوگی؟ ان کی عدالت مسلم کیسے ہوگی؟ ان کی عدالت پر اجماع کیسے ہو گیا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی عدالت پر مشہور ہونا، معروف ہونا یا اس کے اوپر اجماع ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی جرح نہیں پائی جاتی۔ جرح پائی جا سکتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کی عدالت جو ہے وہ مشہور و مسلم رہتی ہے۔ اب جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں حدیث میں کسی کی تنقیص میں قول موجود ہو تو احتیاط تو یہ تھی، چونکہ حدیث کا معاملہ ہے تو اس کی تنقیص موجود ہے، یعنی یہاں تک کہ اگر کسی کے بارے میں ضعیف الحدیث کے الفاظ بھی موجود ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی بھی ہیں، ایسے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ضعیف الحدیث ہیں، اگر ایک وقت کے لیے ہم مان بھی لیتے ہیں تو دیکھیں احتیاط تو یہ تھی کہ ان تنقیصی الفاظ کو مانا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور ایسا صرف کس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ ان کی عدالت کی شہرت ان ایسا تسلیم کرنے سے مانے کہ عدالت اتنی مشہور ہے، ان کی ثقافت اتنی مشہور ہے کہ ان کے خلاف ایسے الفاظ جو صریح الفاظ ہیں ضعیف الحدیث کے وہ بھی قابل اعتنا نہیں ٹھہرتے۔ اور صراحتاً تنقیصی الفاظ کا موجود ہونا عدالت کے مشہور ہونے کے منافی نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ہم نے بیان کیا یہ تو حدیث کے اصول ہیں جہاں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ہم تاریخ میں آ جائیں اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں آ جائیں تو یہ تو تاریخی اعتبار سے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ وہ تو مورخین حضرات ان روایتوں پر، ان کی تاریخی اور اسنادی حیثیت پر گفتگو کریں گے۔ ہم تو ایک نئے انداز سے ایک سوچنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں کہ اس انداز سے بھی سوچا جا سکتا ہے، اس انداز سے بھی اس بحث کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ یہ کہ دیکھیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی امامت، انصاف، رحم دلی وغیرہ یہ مشہور و معروف ہے، اور یہ شہرت کا ایسا درجہ ہے
کہ اس کے خلاف منفی روایات کا موجود ہونا بھی اس شہرت کے مسلم ہونے کے منافی نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت، ان کا انصاف، ان کی عدالت، ان کی رحمدلی جتنی مشہور ہے، ان کے خلاف ایسی روایات کو جیسی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں یا دیگر ائمہ نے بیان کی ہیں، ان روایات کو ہم تسلیم بھی کر لیں، مان بھی لیں، تو پھر بھی وہ روایات جو ہیں ان کی شہرت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ اب جب ایسی روایات پائی جا رہی ہیں تو ان منفی روایات کو ایسے آدمی کے خلاف، جو آدمی جس کی شہرت معروف ہے اور اس کی جو ہے رحمدلی معروف ہے، اس کا مسلم ہے، اس کی تعریف زبان زد عام ہے، اس کے خلاف جو منفی روایات ہیں ان کو ہم مذہبی، اگر ایسے شخصیات ہیں جن کے اوپر ہم مذہبی تعصب تو نہیں کہہ سکتے، ہم ان کے بارے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ بنو امیہ کی خلاف پر یا بغض کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم اس منفی روایات کو کسی اور وجہ پر محمول کریں گے، جیسا کہ ہم کوئی بھی اور وجہ ہو سکتی ہے جو مثبت وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک اور پہلو اس کے درمیان سے یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں دونوں طرح کی روایات ہیں، تو اگر ہم تاریخ کو ایک وقت کے لیے درمیان سے نکال دیں، ایک وقت کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے ہم نکال لیتے ہیں تاریخ کو درمیان سے، تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے جو مثبت پہلو ہیں، ان کو جو شہرت کا درجہ حاصل ہے، وہ جتنے زبان زد عام ہیں، وہ جس درجے پر لوگوں میں معروف ہیں، ان کے منفی پہلو نہیں ہیں، اس لیے ان کے منفی پہلو کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ آخر میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی مشہور شہرت، ان کے خلاف ایسی روایت کو رد کرنے کے لیے قرینہ نہیں بن سکتی؟ یہ سوال ان حضرات سے ہیں جنہوں نے، ایسے احباب جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں جو کسی فن میں لکھی گئی ہیں ان میں تمام باتوں کو مانا جائے، الا یہ کہ وہاں پر کوئی دوسرا قرینہ ایسا پیدا ہو جائے جو اس روایت کو تسلیم کرنے میں مانے ہو۔ تو کیا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی زیادہ شہرت، ان کی رحمدلی اور انصاف، ان کی شہرت اور ان کا انصاف، وہ اس کے معنی نہیں بن سکتا؟ ایسا قرینہ نہیں بن سکتا کہ جو ان روایات کو کسی اور وجہ پر محمول کرنے کا یا ان روایات کو رد کرنے کا ایک مؤثر قرینہ ہو؟ اس قرینے کو صرف اس وجہ سے اور صرف اس بنیاد سے کہہ کر رد کر دینا اور تسلیم نہ کرنا کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ حجاج بن یوسف کی طرف سے آئے ہوئے تھے، اور حجاج بن یوسف کے ظلم اور اس کا ستم جو ہے وہ مشہور ہے، صرف اس وجہ سے کہہ دینا یہ عقل کے خلاف ہے کہ انسان یہ کہے کہ حجاج بن یوسف چونکہ ظالم تھا لہٰذا اس کی یہ مہم بھی جو ہے وہ ناقابل اعتبار ہے۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اگر حجاج بن یوسف کی اس بنیاد پر کہا جائے تو محض اس بنیاد پر حجاج بن یوسف کی مہم کا انکار کر دینا کہ وہ ظالم تھا اور اس مہم کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے یا اس کے اندر شکوک و شبہات ہیں، ہمارے خیال میں یہ تاریخ کے ساتھ اور ناانصافی ہوگی، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خواہ مخواہ کا شکوک و شبہات پیدا کیے جانے ہوں گے۔ آخر میں اتنی گزارش ہے کہ یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے سوچنے کا ایک انداز ہے، اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک نیا انداز ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت جس درجے میں معروف و مشہور ہے، ان کی منفی باتیں اس درجے کی ہیں ہی نہیں۔ اب جب ہیں ہی نہیں تو ان کی وجہ سے صرف اور صرف ان کو اگر کسی جگہ پہ پائی بھی جائیں، موجود بھی ہوں، تو اگر ان کا وجود درست بھی تسلیم کر لیا جائے پھر بھی وہ قابل اعتنا نہیں ٹھہرتی۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو روایات پائی جاتی ہیں وہ قابل اعتنا نہیں ہیں، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جس طرح مسلمانوں میں مشہور و مسلم ہے، ان روایات سے ان کی ذات پر اور ان کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔